الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق الله العظيم۔ اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے جس کے متعلق کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ واقعہ اس کی حقیقت کیا ہے، صحیح احادیث میں یہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے اندر جب انسانوں کے برائیوں کے دفتر آسمان پر جانے لگے تو فرشتوں نے تعجب کیا اور کہا کہ یہ تو اتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کبھی نہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ انسان کے اندر میں نے قوت شہوانی اور قوت غضبی رکھی ہے، شہوت کی قوت بھی ہے، غضب کی قوت بھی ہے، جس کے باعث یہ انسان گناہ کرتے ہیں، ان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ دو قوتیں تم لوگوں کے اندر بھی رکھ دی جائیں تو تم لوگ بھی اس گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر بھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چلو تو پھر تم لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، اپنے میں سے 2 لوگوں کو تیار کرو جس کو زمین میں پر بھیجا جائے گا اور ان کے اندر یہ 2 قوتیں رکھی جائیں گی۔ تو انہوں نے 2 آدمیوں کو، 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو اس معاملے کے لیے چنا، اس کام کے لیے چنا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں میں قوت شہوانی، قوت غضبی رکھی اور زمین پر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ بھئی تم دونوں وہاں جا کر جو ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور شرک کبھی نہ کرنا، نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا اور شراب نہ پینا۔ ان 4 کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ صبح کو جاتے، لوگوں کے درمیان قضا کرتے، فیصلے کرتے، اور شام کو اس میں اعظم پڑھ کر آسمان پر واپس آ جاتے۔ 1 ماہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ 1 ماہ کے بعد ایک عورت انتہائی حسین جمیل، اس کا مقدمہ ان کی مجلس میں آیا، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آزمائش تھی۔ انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو یہ اس عورت پر فرفتہ ہو گئے، اس کی محبت ان کے دل کے اندر آ گئی۔ تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ زنا کر لیں، ہم بستر ہو جائیں۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، جب تک تم جو ہے شراب نہیں پی لیتے، میرے شوہر کو قتل نہیں کر لیتے اور بت کو سجدہ نہیں کر لیتے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ جو شراب پینا ہے یہ تو اتنا بڑا جو ہے گناہ نہیں ہے،
اور قتل کرنا یہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہاں البتہ شرک نہیں کرتے، یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اس عورت نے ان کے ذریعے اپنے شوہر کو بھی قتل کروا دیا، اور اسی طرح بت کو سجدہ بھی کروا دیا۔ پھر ان کے ساتھ بستر بھی ہوئی، اور پھر ان سے اسم اعظم سیکھ کر وہ اوپر آسمان کی طرف چلی گئی، اور پھر اس کو زہرہ ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں جو یہ دو فرشتے تھے، گناہ کرنے کے بعد یہ دونوں نادم ہوئے، پیشمان ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بھئی تمہیں سزا تو ضرور ملے گی، سزا تو تمہیں ہوگی۔ ہاں البتہ تمہیں اتنا اختیار دیا جاتا ہے بھئی دنیا کی سزا اختیار کرتے ہو یا آخرت کی سزا اختیار کرتے ہو۔ تو انہوں نے دنیا کی سزا اختیار کی، جس کے بدلے میں ان کو بابل کے ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی تا قیامت یہ لوگ اسی کنویں کے اندر رہیں گے۔ اب یہ واقعہ ہے، اس واقعے کی حقیقت کتنی ہے اور کیا ہے؟ ابتدائی بات یہ ہے، اس واقعے کا قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو روایت ہے اسرائیلیات میں سے ہے، یہودیوں سے نقل کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے، مفسرین کرام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح دیگر مفسرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بھئی یہ جو روایت ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو آگے نقل کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کو صحیح مانا ہے، اور وہ اس کو نقل کرنے سے منع نہیں کرتے۔ البتہ جب انہوں نے بھی صحیح مانا ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ جو حدیث صحیح سے منقول ہے۔ ان کا ابھی یہ بالکل وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث صحیح، یہ جو روایت ہے یہ روایت حدیث صحیح سے منقول ہے یہ قصہ، بلکہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قصہ ضعیف روایات سے منقول ہو کر آیا ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب جن حضرات نے اس کو رد کیا ہے ان کی سب سے پہلی وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ کسی صحیح حدیث سے منقول نہیں۔ دوسری وجہ جو اس قصے کو رد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے ہیں، اور فرشتے ان کے اندر مادہ عصیان رکھا ہی نہیں گیا، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہی نہیں گئی، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون، اور وہی کام کرتے ہیں ما یؤمرون، جس کی ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو فرشتے ہیں یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ واقعہ اس آیت کی مخالف ہے، جب یہ آیت کے مخالف ہے تو لہٰذا اس کو نہیں لیا جائے گا، اس واقعے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری جو بات ہے، ان فرشتوں کو عذاب دیا گیا، ان کو سزا دی گئی، حالانکہ ان فرشتوں کی نازل کرنے کا جو مقصد ہے
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، کہ بھئی ہمیں جو یہاں پر بھیجا گیا ہے ہم کسی کو نہیں سکھاتے ہیں، کوئی علم ہم ان کو نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کو بول دیتے ہیں کہ بھئی ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تم جو ہے کفر نہ کرو۔ اس کا واقعہ یوں تھا کہ ایک وقت میں ایک زمانہ کے اندر جادو بہت زیادہ رائج ہو چکا تھا، جادو بہت ہی زیادہ تھا، اور جس کی وجہ سے لوگ جادو اور معجزہ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کے لیے فرشتوں کو اتارا، 2 فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ اور جا کر جو ہے لوگوں کو ان دونوں چیزوں کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو بتاؤ۔ تو وہ فرشتے ان دونوں چیزوں کے درمیان جو فرق تھا وہ فرق ان کو سمجھاتے تھے، کیونکہ اصل میں تو جو جادو تھا لوگ جادوگروں کو معزز سمجھنے لگے، ان کو بہت اعلیٰ سمجھنے لگے، انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنے لگے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر ان جو جادو اور معجزہ ہے اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان فرق ہو جائے، اللہ رب العزت نے حضرت یہ جو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت ان کو نازل کیا۔ اب جادو اور معجزہ یا کرامت ان میں آپس میں بہت ہی زیادہ فرق ہے، لیکن عام آدمی چونکہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے ذہن اس سطح تک نہیں پہنچ سکتا۔ جادو جو ہے اس کے اندر یا تو شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیطانی الفاظ بولے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر ایک امر خفی ہوتا ہے جو کہ عام لوگوں پر مطلع، عام لوگ اس کو نہیں جانتے، ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، ایسا کوئی عمل کیا جاتا ہے اور پھر اگلے والا سمجھتا ہے کہ بھئی اس آدمی نے تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا کمال کر دیا، ایک عجیب قسم کا کام کر دیا۔ جبکہ معجزہ یا کرامت اس میں نبی یا ولی کا کوئی خود عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کو جو ہے اپنے بندے کے ہاتھ پر صادر فرماتے ہیں۔ دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بھئی معجزہ یا کرامت یہ ہمیشہ ایسے بندے سے صادر ہوتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور جو ہے تو صفائی ستھرائی کا انتہائی زیادہ خیال رکھنے والا ہو۔ جبکہ جادو ہمیشہ ایسے آدمی سے صادر ہوتا ہے جو گناہگار ہو، نافرمان ہو، اور جو ہے صفائی پسند نہ ہو، گندہ رہتا ہو۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ بھئی بعض عورتیں حالت حیض کے اندر ماہواری کے ایام میں ٹونا یا جادو وغیرہ کرتی ہیں اور ان کا وہ جادو چل بھی جاتا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان جو ہے بنیادی 2 فرق ہے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ جادوگر کا فعل ہے، اس کا اپنا فعل ہے اور امر خفی ہے، امر اس کے جو اسباب ہیں وہ اسباب پوشیدہ ہے۔ معجزہ یا کرامت نہ نبی کا فعل ہے نہ ولی کا فعل ہے، یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ دوسری بات کہ بھئی یہ اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار، صفائی پسند، معجزہ یا کرامت ان لوگوں سے صادر ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جادو تو وہ
ایک نافرمان، اللہ رب العزت کی بات نہ ماننے والا، جو ہے صفائی کو پسند نہ کرنے والا، ایسے شخص کی طرف سے وہ جو جادو ہوتا ہے وہ صادر ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کے درمیان لوگوں کو فرق جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق معلوم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے تو یہ فرشتے نازل کیے۔ اور جو قصہ ذکر کیا گیا ہے ابھی پہلے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، اس میں اس قسم کا کوئی جو ہے وہ پہلو نہیں پایا جاتا جس میں معجزے اور جادو کے درمیان کوئی فرق واضح کرنے والی بات ہو۔ ایسے کوئی پہلو اس میں جو ہے نمایاں نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی، تو لہٰذا یہ اس لیے بھی جو ہے نا اس کے خلاف ہے کہ بھئی اس کو بیان کرنے سے جو علماء منع کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ بہرحال جو بات تھی، یعنی دوسرا جو پہلو تھا کہ بھئی یہاں پر جو اس مقصد کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا، اگر معاملہ یوں ہو جائے کہ بھئی ان کو سزا دی گئی، کنویں میں بند کر دیا گیا، تو اب لوگوں کو وہ تعلیم اور تعلم نہ دے سکیں گے، کیونکہ تعلیم اور تعلم کے لیے ضروری ہے استاد اور شاگرد سامنے بیٹھیں، اختلاط ہو، لوگ مل کر بیٹھیں، جب عمومی سب کو تعلیم دینی ہو تو تاکہ سب تک جو ہے بات کو پہنچائی جا سکے، وہ معاملہ یہاں پر نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ تو قید ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات ہے کہ بھئی وہ عورت فاسق فاجر تھی، زانیہ تھی، ان کو شراب پلائی اور اپنے خاوند کو قتل کروایا، زنا کرایا، بت پرستی میں ان فرشتوں کو مبتلا کیا، پھر اس کے بعد اس نے اسم اعظم کیسے سیکھ لیا؟ حالانکہ اسم اعظم تو وہ آدمی سیکھتا ہے جس کے اندر طہارت ہو، پاکیزگی ہو، تقوی ہو۔ اسم اعظم کوئی معمولی کام تو ہے نہیں، معمولی چیز تو ہے نہیں کہ بھئی ہر ایک آدمی آسانی سے سیکھ سکے، بلکہ اس کے لیے تقوی، طہارت چاہیے، پاکیزگی چاہیے، نفس پاکیزہ ہو تب جا کر وہ سیکھے۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جو عورت ہے اس نے اتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، فرشتوں کو بہکا دیا ہے، اس کے باوجود اس کو سزا ملنے کے جو ہے بجائے اس کو اوپر اٹھا دیا گیا آسمان کی طرف، اور اس کو جو ہے زہرہ ستارے کے اندر جو ہے تبدیل کر دیا گیا، تو یہ تو اس کو انعام اور اکرام کے مترادف ہوا، حالانکہ اس کو تو سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر علماء کرام اس چیز کو رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ یہ درست نہیں ہے، اس کو نقل نہیں کرنا چاہیے، اس کو نقل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھئی اس سے گریز اس وجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ اس پر تفسیر موقوف ہی نہیں ہے، اس پر اس آیت کو سمجھنا کوئی ضروری ہی نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایسی خاص بات ہے جس کو آدمی نقل کر کے اس سے جو ہے نا آدمی کوئی سبق لے سکے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کی بھی بالکل برعکس، بالکل خلاف ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ البتہ جو دیگر حضرات جو اس کو صحیح قرار دیتے ہیں وہ پھر تعویل کرتے ہیں، پہلے حضرات کو تعویل نہیں کرنی پڑتی، ان کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی پہلے حضرات کے قول کو میں سمجھوں گا کہ ان کو ترجیح ہے، وہ درست ہے، اسی کو جو ہے آدمی لے اور اسی کو اخذ کرے تاکہ بھی کسی بھی قسم کا قرآن مجید کی کسی آیت کے ساتھ تضاد نہ آئے۔ لیکن ویسے فائدے کے طور پر میں اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر جب قوت شہوانیہ اور قوت غضبی رکھی گئی تو اب ان کی جو صفت تھی یعنی صفت ملائکہ وہ تبدیل ہو کر وہ صفت بشری کے اندر آ گئے، کیونکہ یہ مزاج انسان کا ہے، بشر کا ہے۔ فرشتوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر جو ہے تو قوت غضبی ہو، ان کے اندر قوت شہوانی ہو، یہ مزاج جو ہے فرشتوں کا نہیں ہے، تو جب وہ تبدیل ہو گئے تو ان سے گناہ ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، لہذا ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو
دوسرے حضرات نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تعلیم و تعلم قید کے اندر، سزا کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ جو ہے جیلوں کے اندر تعلیم ہوتی رہتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں کے اندر تفسیر لکھی، کئی لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں کے اندر قرآن مجید ختم کیا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس کے منافی نہیں ہے، سزا کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم جاری ہو، یہ اس چیز کی منافی نہیں۔ اور رہی اس عورت کی بات کہ بھئی عورت زانیہ تھی، اس نے اسم اعظم کیوں سیکھ لیا، تو اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ بھئی اگرچہ زانیہ تھی، جو اس نے شراب پلایا، فاسقہ تھی، فاجرہ تھی، لیکن اس نے جو ہے ایک مقصد کو حاصل کرنا چاہا، اور وہ مقصد تھا قرب اللہ۔ ہاں البتہ قرب اللہ حاصل کرنے میں اس سے اتنی جو ہے وہ ہوئی کہ بھئی اس نے راستہ غلط اختیار کیا، غلط راستے پر وہ چل پڑی، تو لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ جو ہے راستہ اختیار کیا، اور اس میں اعظم اس طور پر سیکھ لیا اس نے، تو اس میں کوئی جو ہے نا قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اس واقعے کا پورا پس منظر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس واقعے کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے۔ اس واقعے کے جو ہے تناظر میں یہ جو ہے نا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ بھی تصادم کرتا ہے۔ تعبیر کو بھی ذکر کیا میں نے، جو ہے دونوں حضرات کی رائے کو ذکر کیا، تو ادریس کاندیلوی صاحب کی جو رائے ہے اسی کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھئی اس دونوں پہلوؤں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی لوگ کھلم کھلا کسی روایت کی تردید نہ کریں، کہ آدمی کھلم کھلا جو ہے کسی روایت کی تردید کر دے کہ بھئی یہ روایت تو جھوٹ ہے، نہیں، بلکہ اس کے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ کسی روایت کو بغیر تحقیق کے جھٹلانا یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔